السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق لفظی ترجمہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109۔ ودّا چاہتی ہے، کثیر تعداد، من اہل الکتابی اہل کتاب کی کثیر تعداد یہ چاہتی ہے، لو کاش، یردونکم وہ پھیر دیں تمہیں، رد یردو کا مطلب ہوتا ہے پھیر دینا، رد ماضی کا صیغہ اور یردو فعل مضارع ہے، یردون جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل مضارع معروف ہے، کم ضمیر متصلہ ہے، کاش وہ پھیر دیں تمہیں، من بعد اس کے بعد، ایمانکم تمہارے ایمان کے، کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من عندی انفسہم اپنے نفسوں کے پاس سے، من بعد اس کے، ما جو تبینہ واضح ہو گیا، تبینہ یتبینو فعل ماضی ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، لہم ان کے لیے، الحق حق، فاعفو پس معاف کرو، اوفو اس کا امر ہے، یہ امر کا صیغہ، اوفو معاف کر دو، و اسفہو امر کا صیغہ اور درگزر کرو، حتیٰ یہاں تک کہ یأتی لے آئے، اللہ تعالیٰ بامرہ حکم اپنا، ان بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری طرح سے قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب اور اس کے بعد کے آنے والے تمام زمانوں کے جو یہود و نصارہ ہیں، جیسا کہ ہمارے دور میں بھی ان کی طرف سے علم و تحقیق کے نام پر اسلام کے عقائد اور احکام کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ مسلمان اگر یہودی یا نصرانی نہ بنے تو کم از کم اپنے دین سے بدگمان ہو جائیں۔ تو حسد کی وجہ سے وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے بغض کیا ہے اور اپنے دل میں بغض چھپائے بیٹھے ہیں اور ہم نے ہٹ درمی کی ہے، تو کوئی بھی اپنے ایمان پہ باقی نہ رہے۔ تو یہ جو ابلیس کا سجدے سے انکار تھا اور پھر آدم علیہ السلام کا کے ایک بیٹے کا اپنے بھائی کو قتل کر دینا اور پھر برادران یوسف کا اپنے بھائی پر ظلم کرنا اور اہل کتاب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود انکار اور دشمنی کا باعث حسد ہی بنا۔ یہ حسد بہت بری چیز ہے، اگر کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی حسد پیدا ہو جائے تو وہاں ایمان باقی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو حسد سے ہر صورت بچنا چاہیے، جتنے بھی یہ کبیح ترین کام ہوئے یہ حسد کی بنیاد پر ہی ہوئے۔ تو اب ان کو یہ حسد ہے کہ ہم چونکہ اپنے دین پہ قائم نہیں ہیں، ہم اس طرح ہٹ درمی دکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو کوئی بھی اپنے دین پہ قائم نہ رہے۔ وہ بدگمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو ان کے دین کے بارے میں، کہ طرح طرح کی باتیں کر کے، کبھی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا دین بہت سخت ہے، دیکھو یہ والا حکم کتنا سخت ہے، دیکھو پردے کا حکم دے کے تم لوگوں کو پھنسا دیا ہے، اس طرح دین کے بارے میں باتیں کر کے مسلمانوں کو بدگمان کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ مسلمانوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تک اللہ کی طرف سے کوئی لڑائی کا حکم نہ آئے تم نے درگزر سے کام لینا ہے، ان کے ان کبھی حرکتوں پر تم نے بے قابو نہیں ہونا، لڑائی نہیں کرنی، جب اللہ کا حکم آئے گا تب لڑنا، مسلمانوں کو درگزر کرنے کا ہی حکم دیا جا رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُوا الزَّکَاۃَ اور ادا کرو زکوٰۃ، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، قدّمَ یقدم تقدموا فعل مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لِأَنفُسِکُم اپنے نفسوں کے لیے، من خیر کوئی خیر، تجدوہ وجد یجد، وجد ماضی اور یجد مضارع، تو تجدوہ تم پاؤ گے اسے، تجدون تھا اصل میں یہ، تو تجدوہ بن گیا، تم پاؤ گے اسے، اسے یعنی کہ جو آگے بھیجو گے تم اسے پاؤ گے، یہ تجدو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عند اللہ اللہ کے پاس، ان بے شک اللہ تعالیٰ، بما اس کو جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو، اللہ تم لوگوں کے ذرے ذرے سے واقف ہے۔
وقالو اور انہوں نے کہا لن یدخلا ہرگز نہیں داخل ہوگا الجنت جنت میں الا مگر من وہ جو کانا ہو ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی. تو یہ ان کے منہ کی باتیں تھیں، کہنے لگے کہ جب تک تم یہودی یا نصرانی نہیں نہ ہوگے تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تل کا امانیہم، تل کا یہ امانیہم، اصل میں تل کا جو ہے وہ اسم اشارہ ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بعید کے لیے ہوتا ہے، لیکن میں نے پہلے بھی اس کی وضاحت کی تھی شاید کہ کبھی کبھار اسم اشارہ ذالکا اور تل کا دونوں قریب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. اصل میں جو چیز مخاطب کے ذہن میں ہوتی ہے اس کی طرف سے بھی اشارہ کیا جاتا ہے تو وہ دور کا ہی اسم اشارہ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہم اس ذہن تک نہیں پہنچ سکتے، تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کے لیے یہ وہ کی بجائے یہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسم اشارہ بعید استعمال ہوتا ہے. امانیہم، امانیہ کی جمع یعنی تمنا جو ہے، امانیون جمع ہے اس کی، ہم ان کی تمنائیں ہیں ان کی. کل کہہ دیجئے ہاتو لے آؤ، ہاتو امر کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. برہانکم دلیل اپنی، ان اگر تم ہو صادقین سچے، یعنی جو باتیں تم کر رہے ہو کہ یہود اور نصارہ کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس پہ دلیل لے کے آؤ. کوئی بھی انسان کسی چیز پہ کوئی بات کرے تو اس کو جو ہے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل کے بغیر بات نہیں ہوتی. آج کل ہمارے بھی دور میں بہت سے لوگ بدعت خرافات میں مبتلا ہیں، جب ان سے دلیل مانگی جاتی ہے نا، کوئی بھی نیا کام وہ نکال لیں گے اور ان سے پوچھا جائے کہ اس کی دلیل دیں تو پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کے پاس دلیل ہونی چاہیے کسی نہ کسی کام کی، اور صحاح سے دلیل موجود ہونی چاہیے تو پھر اس کو مانا جائے، ادروائز وہ بدعت ہے. بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلم سپرد کر دیا وجہہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، وہوا اور وہ محسن محسن ہو، فلاح تو اس کے لیے، محسن اسم الفاعل ہے، واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسلم فعل ماضی کا صیغہ ہے، اسلم یسلم جس نے سپرد کر دیا. التسلیم اس کا مطلب ہوتا ہے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے مکمل طور پر حوالے کر دینا. وجہن چہرے کو کہتے ہیں، اور وجہ اپنا چہرہ، یہاں پہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے اسلم میں، جو ہوا ضمیر مستتر ہے اس کی طرف، یعنی وہ شخص جو اپنا چہرہ سپرد کر دے گا اللہ کے اور وہ محسن ہو. فلاح تو اس کے لیے، ہو ضمیر کس کے لیے، ہو ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے، جو اسلمہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے. اجرہ اجر اس کا، عند ربہ اس کے رب کے پاس. ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور مطیع بن جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہی کامیاب ہے. جنت اس کے لیے، جنت میں جانے کے لیے کسی گروہ کا کافر ہونا کافی نہیں کہ مطلب وہ کافر ہو یا یہودی ہو یا نصارہ بنے، بلکہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں. ایک یہ کہ اپنا چہرہ اللہ کے تابع کرے، چہرہ تابع ہو گیا تو پورا جسم ہی تابع ہو جائے گا. پھر جو عمل کرے گا اسی کے لیے کرے، یعنی کسی دوسرے کو اس میں بالکل بھی شریک نہ ٹھہرائے، بلکہ خالص اللہ کی رضا خوشنودی کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا رہے. تو جب انسان کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیتا نا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب اب میں نماز پڑھ رہی ہوں تو کوئی کچھ لوگ بیٹھے ہوں تو میں نماز کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا شروع کر دوں، سجدے لمبے لمبے کروں کہ لوگ مجھے کہیں گے کہ کتنی یہ نیک پرہیزگار ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ بھی کسی دوسرے کو اللہ کے عمل میں شریک کرنا، یعنی نماز تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہم نے دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز لمبی کر کے شریک کر لیا، تو اسے کہتے ہیں شرک اصغر. یہ ریاکاری جو ہوتی ہے، دکھاوا جو ہوتا ہے، اسے شرک اصغر کہا جاتا ہے. یعنی کہ شرک تو ہے، چھوٹا شرک تو ہے، چھوٹا ہے لیکن شرک ہے، تو شرک اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا. اس لیے جو بھی کام کرنا خالص اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے کریں. کوشش یہ کی جائے کہ جو ہے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے
کہ ہم چھپ کے کام کریں، صرف اسی نیت سے کہ کہیں میرے دل میں ریاکاری یا اس کا دکھاوے کا شائبہ بھی نہ آ جائے، کہیں میرا عمل پورا کا پورا ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ ایسا عمل ضائع ہو جاتا ہے جس میں ذرا برابر بھی ریاکاری آ جاتی ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں گے، یہ لوگ مجھے متقیہ پرہیزگار کہیں گے، اس طرح کی کوئی بھی بات ذہن میں آ جائے، اور شیطان ڈال ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے عمل اپنا چھپا کے انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے عمل کو سنبھال کر رکھے، یعنی لوگوں کو نہ بتاتا پھرے کہ میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں نیک کام، ٹھیک ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے اپنے عمل کو، اپنے نیک عمل کو لوگوں سے چھپائے۔ کوئی ایک عمل کم از کم ایسا ضرور ہونا چاہیے جس کے بارے میں لوگ نہ جانتے ہوں اور اللہ اور وہ بندہ ہی جانتا ہو جو وہ کر رہا ہو نیک عمل۔ اچھا جی، اس کے بعد اس میں یہ کہا گیا کہ وہ عمل حسن ہو یعنی نیک ہو، اس میں جو وَهُوَ محسن ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ عمل حسن ہو یعنی نیک عمل ہو، اپنے مرضی سے گھڑا ہوا نہ ہو، اپنی مرضی سے بنایا ہوا نہ ہو، بلکہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہو۔ پہلی شرط یہ کہ منافقت نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل جو ہے وہ بدعت اور گمراہی سے جڑا ہوا نہ ہو، اپنے پاس سے نیا عمل نہ بنایا گیا ہو بلکہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، خود سے وہ ایجاد کر لیا گیا نہ ہو، تو پھر وہ شخص جو ہے، یہ دو شرطیں ہیں کامیابی کے لیے، پھر کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی ایک تو وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، دوسرا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کرتا ہے، اپنا طریقہ ٹھونسنے کی کوشش نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ ہم سب کو اپنے اعمال جو ہیں اس طرز پہ بنانے ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں اور اپنے اعمال کو بدعات اور خرافات سے پاک کر سکیں۔ وَقَالَ